بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کون شخص نہیں چاہتا کہ وہ بسم اللہ پڑھے اور اس کا کام ہو جائے، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس میں آپ کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اپنے ذہن میں کام سوچنا ہے۔ آپ کے ذہن میں وہ کام آتے ہی آپ کا وہ کام بسم اللہ کے موکلات کر دیں گے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے سے بسم اللہ کے موکلات آپ کے حکم کے تابع ہو جائیں گے۔ میں نے اس عمل کے ذریعے سے لوگوں کو ارب پتی بنتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ جب آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر خواہش اس عمل کے موکلات پورا کر دیتے ہیں۔ اور میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا ہے، اس عمل کے ذریعے سے میں نے لوگوں کو بے موسمی پھل کھاتے ہوئے دیکھا ہے، آسمان کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں گھومنے جا رہے ہوتے ہیں، پہاڑوں میں، ندیوں میں، صحراؤں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل کے موکلات آپ کو پوری دنیا کی سیر کراتے ہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے وہ کام آپ کے لیے برکت ہی برکت بن جائے گا۔ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ گے تو سونا بن جائے گی۔ آپ اپنی کامیابی اس عمل کے ذریعے سے یقینی بنائیں، لیکن آپ اگر کسی اور کی کامیابی کے لیے بھی اس عمل کے کرنے کے بعد دعا کرو گے تو انشاءاللہ جس شخص کے لیے بھی آپ دعا کرو گے وہ شخص بھی کروڑوں پتی بن جائے گا، وہ انسان بھی کامیاب ہو جائے گا، وہ جس میدان میں بھی جائے گا کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ گھروں کی بے برکتیاں اس عمل کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ کاروبار کی پریشانی اگر بہت زیادہ ہے تو اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی آپ کا کاروبار ایسا چمکے گا کہ لوگ آپ کے کاروبار کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ کاش ان کا کاروبار بھی آپ جیسا ہو۔ اور اگر آپ کہیں بھی نوکری کرنا چاہتے ہیں اور بار بار اپلائی کرنے کے باوجود نوکری نہیں مل پا رہی تو آپ یہ عمل کریں۔ یہ میری گارنٹی ہے کہ اس عمل کے پورے ہونے سے پہلے آپ کو خود اس کمپنی کی طرف سے کال آ جائے گی۔ اگر کسی سرکاری محکمے میں اپلائی کیا ہوا ہے اور نوکریاں بند ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے ہی آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے نوکریاں بھی کھل جائیں گی اور آپ کا سلیکشن بھی ہو جائے گا۔ الغرض کوئی بھی بڑے سے بڑا کام اگر آپ کا نہیں ہو رہا اور آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ یہ عمل آپ لازمی کریں۔ اس عمل کے کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام اپنے ذہن میں سوچیں گے، آپ سوچیں گے کہ کاش میرا یہ کام ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سوچ ابھی ختم نہیں ہوگی اور آپ کے پاس اس کام کے پورے ہونے کا فون یا اس کام کے پورے ہونے کے مناظر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس جیسا کرشماتی عمل آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ایک بہت ہی جاندار، بہت ہی طاقتور اور بہت ہی پر اثر عمل آج آپ کو دے دیا ہے، اور قدر کرنے والے اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن بہت سے ناقدرے بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جن کو ہر چیز کا ثبوت ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ بس آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ نے اس عمل کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، ورنہ اس عمل کے موکلات بھی ناراض ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی آپ بنیں گے۔ لوگ وظیفے ایسے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ وظیفے کا اثر غیبی ہوتا ہے اور آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وظیفے کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برسات آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے۔ لیکن آج عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل کے کرنے سے آپ اپنی آنکھوں سے اس عمل کے موکلات کو دیکھیں گے اور اس عمل کے موکلات ہی آپ کے ہر کہے ہوئے حکم کو مانیں گے اور ہر حکم کی فوری تعمیل کریں گے۔ یہ بسم اللہ کے موکلات بھی بالکل فرشتوں کی طرح ہی ہوتے ہیں اور ان کو ہم فرشتوں کی طرح ہی محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم بسم اللہ کا یہ عمل کر لیتے ہیں تو اس عمل کو آپ نے بتائے ہوئے طریقے سے ہی کرنا ہے۔ جو تعداد آپ کو بسم اللہ کی بتائی جائے آپ نے اسی تعداد
مقررات کو پورا کرنا ہے۔ ہر عمل کی طرح میں آپ کو اس عمل کی احتیاط بھی بتا دیتا ہوں۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے اکیلا باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حسار بنا کر بیٹھ جائیں، لیکن میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ حسار نہ بھی بنائیں تب بھی آپ کو اس عمل سے پورا فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے کوئی چیز لازمی صدقہ کر دیں اور کوشش کریں کہ صدقہ اپنے ہاتھ سے مصرف تک پہنچائیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ صدقہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں۔ آپ کے گھر میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ وہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ بس صدقہ کرنے میں اور خیرات کرنے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صدقہ آپ کو بتا کر کرنا ہوتا ہے کہ یہ صدقہ ہے، اور خیرات میں آپ کو بتانا نہیں پڑتا۔ صدقہ اس عمل میں پہلی احتیاط ہے۔ اس کے بعد دوسری احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے عمل کے دوران ہمیشہ سفید کپڑے ہی پہننے ہیں اور اس کے اوپر بٹن بھی سفید ہی لگے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک احتیاط اور کرنی ہے کہ پرہیز جمالی کرنا ہے اور ترک حیوانات کرنا ہے، یعنی جو چیزیں جانوروں سے لی گئی ہیں یا ان سے بنی ہیں، ان چیزوں کا آپ نے اس عمل کے دوران بالکل استعمال نہیں کرنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احتیاط صرف عمل کرنے کے دوران ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ احتیاطیں عمل کرنے کے جو دن آپ نے مقرر کیے ہیں، ان تمام دنوں میں آپ نے یہ احتیاط لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ عمل مکمل تنہائی میں کرنا ہے اور اس وقت کرنا ہے کہ جب اس کمرے میں کسی کا آنا جانا نہ ہو، نہ ہی کوئی بچہ آپ کے پاس عمل کے دوران آئے، اور اگربتی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے اگربتی جلانی ہے، اگر نہیں موجود تو کپڑوں پر کوئی بھی اچھا سا عطر لگانا ہے جس کی خوشبو بہت زیادہ تیز ہو۔ جب آپ کے تمام احتیاط مکمل ہو جائیں پھر آپ نے 9 چندی جمعرات کا انتظار کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات یہ ہوتی ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ جمعرات کو ہی آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اور 4 ہفتے کے بعد جمعرات کو ہی آپ نے یہ عمل ختم کرنا ہے۔ عمل کرنے کے دوران آپ کو فرشتے اچھی شکلوں میں نظر آئیں گے، بزرگ کی شکلوں میں نظر آئیں گے، آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان سے عمل کے دوران کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ جب آپ کا عمل پورا ہو جائے پھر آپ نے جمعرات والے دن ان کے بلانے پر ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جب بھی آپ عمل کریں آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے؟ پہلی جمعرات کو آپ نے پورے ہفتے 5000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے ہفتے آپ نے روزانہ 4000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح تیسرے ہفتے روزانہ 3000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح چوتھے ہفتے روزانہ 2000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور آخری دن جو آپ کا 4 ہفتے کے بعد جمعرات بنے گا اس دن آپ نے 2000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ کل تعداد آپ کی 1,00,000 ہو جائے گی۔ بس آپ نے تعداد 1,00,000 کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ کا یہ عمل پورا ہوگا اس عمل کے موکلات آپ کے غلام بن جائیں گے۔ آپ جو کام ان سے کروانا چاہیں گے کھلے دل کے ساتھ آپ ان سے وہ کام کروا سکتے ہیں۔ بس جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے ناجائز کام نہیں کروانے، اس عمل کو جائز مقصد کے لیے استعمال کریں۔ خاص طور پر اس عمل سے آپ لوگوں کا روحانی علاج کر سکتے ہیں۔ جب آپ سے لوگ اپنا روحانی علاج کروائیں گے اور صحت یاب ہو جائیں گے تو پھر خوش ہو کر آپ کو وہ دعائیں بھی دیں گے اور نذرانے بھی دیں گے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ آپ کے پاس کسی بھی دعا کے لیے حاضر ہو تو آپ نے انکار نہیں کرنا، آپ اس کو دعا دے دیں، انشاءاللہ اس کا کام بن جائے گا۔ اپنے لیے بھی آپ اس عمل کے موکلات کو جو حکم دیں گے وہ آپ کے حکم کے تابع ہو کر آپ کے حکم کو مانیں گے اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ اجازت لینے کے لیے آپ کمنٹس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔